اس تحریک میں، اور خاص طور پر یہ جو ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اس میں زمانہ قدیم سے دارالعلوم دیوبند کی بڑی شخصیات اور خاص طور پر وہاں کے محتمم ذی وقار تشریف لاتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ سال گزشتہ بھی تشریف لائے، اس سے پہلے بھی تشریف لائے، کئی سالوں سے حضرت والا اس کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں، لیکن اس سال کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے حضرت نے خود آنے سے تو معذرت کی، لیکن حضرت نے ایک مختصر کی تحریر مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کے کارکنان اور ان کے خدمتگاروں کے نام ارسال کی ہے۔ میں اس کا مطلب پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام بموقع تحفظ ختم نبوت و تحفظ حدیث کانفرنس رگبی گراؤنڈ پریڈ کانپور بتاریخ 30 ربیع الثانی 1446 ہجری بروز اتوار۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ معلوم کر کے بہت مسرت ہوئی کہ سالہ گزشتہ کی طرح ان سال بھی جمعیت علماء شہر کانپور اور مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور کے زیر اہتمام رگبی گراؤنڈ پریڈ کانپور کے وسیع میدان میں تحفظ ختم نبوت و تحفظ حدیث کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں ملک بھر سے علماء کرام، مشائخ اعظام اور مبلغین و واعظین شرکت فرما رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا انعقاد وقت کی ایک اہم ضرورت کی تکمیل ہے۔ کانفرنس کے دونوں عنوانات یعنی تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث، اس کانفرنس کے دونوں عنوانات انتہائی اہم ہیں اور ان کا براہ راست تعلق ایمان اور عقیدے کی درستگی سے ہے۔ فتنے ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اس وقت ایمان اور عقیدے کے تعلق سے نئے نئے فتنے مختلف عنوانات سے جنم لے رہے ہیں، اور پرانے فتنے جو دب گئے تھے وہ بھی ابھر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں عام اجتماعات میں پورے اہتمام کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت اور احادیث طیبہ کے مقام و مرتبے اور ان کی شرعی حیثیت سے عوام کو آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد پر عزیز گرامی مولانا امین الحق عبداللہ، یہ حضرت کی محبت ہے، میں چونکہ متن سنا رہا ہوں اس لیے پورا سنانا پڑے گا۔ اس اجلاس کے انعقاد پر عزیز گرامی مولانا امین الحق عبداللہ اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنے مقاصد کے لحاظ سے مکمل کامیابی عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رکھے۔ ابوالقاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، تاریخ 22 ربیع الثانی اور 26 اکتوبر۔ تو یہ حضرت کا پیغام تھا جو آپ حضرات کے نام بھیجا گیا تھا، جسے میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو نئے نئے فتنے جن سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، اس میں ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان سے پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ ہمارے زمانے میں اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کی تمام تر تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں، ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کا خاندان، ان کی جائے پیدائش اور آگے کی ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ ہمارے زمانے میں دربھنگہ بہار میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اس نے مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ اس وقت مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں رہتا ہے اور اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں ہمارے شہر کانپور میں اور مختلف اضلاع میں موجود ہیں۔ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس حوالے سے شکیل بن حنیف کا تعارف اور ان کے طریقہ واردات سے آپ کو واقف کرانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شہر لکھنؤ کے نوجوان عالم دین، خانوادہ نعمانی کے چشم و چراغ حضرت مولانا احمد الیاس صاحب نعمانی دامت برکاتہ، جن کو اللہ نے اس موضوع پر بہترین ملکہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولانا تشریف لائیں
سرزمین کشمیر سے تشریف لائے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب مختصر اظہار خیال فرمائیں گے. پھر مہاراشٹر کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے مہمان متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے بیان اور دعا پر اس نشست کا اس پروگرام کا اختتام ہوگا. میں دعوت دے رہا ہوں جناب مولانا احمد الیاس صاحب نعمانی رحمۃ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه. اما بعد. محترم بزرگوں، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ مختصر سے وقت میں شکیل ابن حنیف کا جو فتنہ ہے اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. یہ فتنہ چونکہ دوسرے فتنوں کی نسبت نیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کے یہاں اس کی واقفیت بہت کم ہے. عام طور پر لوگوں کے کانوں میں یہ تو پڑا ہے کہ کوئی شخص شکیل بن حنیف ہے اور اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے اور وہ کوئی فتنہ ہے اور اس فتنے کے کچھ محنت کرنے والے ہمارے گرد و پیش میں محنت کرتے ہیں. لیکن فتنہ ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اور اس کے کارپرداز جو ہیں وہ کس طرح اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس سے عام طور پر ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے ماننے والے ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہماری بستیوں میں محنت کرتے ہیں تو بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اور وہ واردات انجام دے دیتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں. اس فتنے کو سمجھنے کے لیے مختصر سی یوں بات سمجھی جا سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں آخر زمانے سے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں ان میں 3 شخصیات کے آنے کا تذکرہ فرمایا تھا. ایک دجال، ایک حضرت مہدی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دجال کے سلسلے میں آپ نے اپنی بہت سی حدیثوں میں جو کچھ بیان فرمایا تھا اس کا حاصل یہ تھا کہ وہ آخر زمانے کا ایک حکمراں ہوگا جس کو لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی طاقت، بڑی صلاحیت، بڑا مال و دولت دیا جائے گا. صورتحال یہ ہوگی کہ وہ جس وقت دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہوگا اس وقت وہ جو کہے گا وہ ہوگا. عام انسانوں اور لوگوں کی بات نہیں، وہ بادل سے کہے گا. حدیث میں ہے کہ فلاں علاقے میں برس جاؤ تو وہاں بارش ہو جائے گی. وہ زمین سے کہے گا کہ یہاں پر کھیتی نکل آئے تو کھیتی ہو جائے گی. ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو طاقت عطا فرمائی جائے گی. وہ جس کو چاہے گا مارے گا، جس کو چاہے گا زندہ کرے گا. یہاں تک کہ اس کی اس صلاحیت کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک نوجوان کے وہ 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کو کہہ کر کے زندہ کر دے گا اور نہایت صحت مند شخص زندہ ہو کر وہ نظر آئے گا. یہ اس کی صورتحال ہے. حضرت مہدی کے سلسلے میں جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں کا بیان فرمایا گیا ہے اس میں چند چیزیں یہ ہیں کہ وہ جس زمانے میں آئیں گے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. وہ آئیں گے، ان کی حکومت ہوگی اور ان کی برکت سے پوری دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے گی. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل سے ہوں گے. یہاں تک کہ بعض روایات میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت فاطمہ اور ان کے عالی مقام صاحبزادے حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے. یہ بھی بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ ان کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی مانند عبداللہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں
ان میں بہت سی باتوں میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ وہ جیسا کہ احادیث میں بالکل واضح ہے وہ وہی حضرت عیسیٰ ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور جن کی والدہ کا نام مریم تھا. وہ دوبارہ آسمان سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. اس کی تشریح علماء کہتے ہیں کہ اہل کتاب چونکہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے اس لیے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور بھی بہت سی باتیں اس سلسلے میں کی حدیثوں میں بیان کی گئی. یہ جس فتنے کا تذکرہ ابھی کیا گیا شکیل بن حنیف کے فتنے کا، اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ یہ انہی حدیثوں کو استعمال کرتا ہے، انہی حدیثوں کی غلط تشریحات کرتا ہے اور اپنی گمراہی پھیلاتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ اس زمانے میں امریکہ اور فرانس. ہم نے حدیثوں میں جو چند باتوں کا جن کا تذکرہ کیا ان سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کوئی قوم نہیں ہے، وہ شخص ہے. اور یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اپنے زمانے کے ایک شخص کا نام لے کر کے آپ نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے فلاں شخص جیسا ہو. اب اس کے بعد اگر کوئی شخص آ کر کے یہ کہے کہ وہ دو ملکوں کے مجموعہ ہے جس کو کہ دجال کہتے ہیں تو ہم اور آپ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ایک شخص کے بارے میں ہیں نہ کہ دو ملکوں کے بارے میں. پھر بہت مشہور بات دجال کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں ہے کہ وہ یکچشم ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا دوسری آنکھ خراب ہوگی. اس کی بھی وہ ایک عجیب سی تشریح کرتا ہے کہ اس سے مراد سیٹلائٹ ہے جو کہ صرف ایک طرف یعنی نیچے دیکھتی ہے، اوپر نہیں دیکھتی. اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں وقت کی کمی کی وجہ سے جن کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ بات تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس فتنے کے لوگ اگر دجال کا مصداق دو ملکوں کو ٹھہراتے ہوں تو ہم میں سے ہر آدمی کہہ سکتا ہے غلط کہتے ہو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک شخصیت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حکمراں ہوگا، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. تم دو ملکوں کو کیسے اس کا مصداق قرار دے سکتے ہو؟ اسی طرح یہ فتنہ یہ کہتا ہے کہ اس دجال کے مقابلے کے لیے اللہ نے مہدی اور حضرت عیسیٰ کو بھیج دیا ہے اور وہ شکیل بن حنیف ہے. ہم میں سے ہر آدمی جو ذرا سی بھی عقل سلیم رکھتا ہو بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ حدیثوں میں تو مہدی اور حضرت عیسیٰ دو بالکل مختلف شخصیتیں ہیں. تم ایک ہی آدمی کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ وہ مہدی بھی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ بھی ہے جن کی نسل دوسری کہ وہ بنی اسرائیل سے. ہر آدمی ہم میں سے کہہ سکتا ہے. لیکن پھر میرے بھائیوں اور بزرگوں اتنی سامنے کی غلط بات، بدیہی غلط بات کہی جاتی ہے اور ہمارے اور آپ کے آس پاس کے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، ان باتوں کو سچ مان لیتے ہیں، اس شخص کو مہدی اور عیسیٰ مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. تو آخر یہ طریقہ کار ان کا کیا ہوتا ہے، طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی مختصر سے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں. اصل میں یہ لوگ جو شکیل بن حنیف کے لیے کام کرتے ہیں یہ اپنا ظاہری حلیہ اور بشرا بہت دیندارانہ بناتے ہیں. ٹخنے سے اونچا پیجامہ، لمبا کرتا، جو ہم لوگ کیا دینداری کے مظاہر ہیں، لمبی داڑھی، مسجدوں میں پہلے پہنچنا، دیر تک نماز پڑھنا، گفتگو میں ایسے کلمات بار بار دہرانا کہ جن کی وجہ سے سامنے والے کے ذہن میں ان کی دینداری کا نقش ہے. اب اس طرح کی شکل و صورت کا ایک آدمی جس کے سلسلے میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا دیندار ہے، وہ کسی ایسے آدمی کو ٹارگٹ کرتا ہے، ایسا شخص جو کچھ سادہ سا دینی جذبہ تو رکھتا ہو لیکن دین کا کوئی بنیادی علم زیادہ نہ رکھتا ہو. اب اس سے وہ مل کر کے آخرت کی باتیں کرتا ہے،
قیامت کی باتیں کرتا ہے، اس دنیا کے عارضی ہونے اور فکر آخرت کی باتیں کرتا ہے، سامنے آ کر آدمی متاثر ہوتا ہے، جی بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قیامت دور بھی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیشین گوئیاں فرمائی تھی، دیکھیے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی، یہ پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی، متعدد پیشین گوئیاں ذکر کر کے وہ ذکر کر کے کہتا ہے۔ اب یہ بندہ جو پہلے ہی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا نیک نظر آ رہا ہے، وہ اس کی فکر آخرت کو دیکھ کر کے مزید متاثر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جی ہاں ایسا ہے۔ چند نشستوں میں، گفتگوؤں میں اس کے دل پر اس کی دینداری کا، اس کے زہد عن دنیا کا، اس کی فکر آخرت کا نقش بیٹھ چکا ہوتا ہے، تب وہ اس سے کہتا ہے میرے بھائی دجال آنا تھا اور دجال بھی آ چکا ہے۔ اب یہ تو اس کو بہت دیندار سمجھا ہی ہوا ہے، بہت عقل مند بھی بعض باتوں کی وجہ سے سمجھا ہوا ہے، اس نے سوچا اچھا دجال بھی آ گیا، بہت فکر مند ہو جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دجال آ گیا تھا، کیسے آیا تھا وہ اس کو سمجھا آ گیا ہے۔ وہ چند پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کر کے اور ان کے عجیب و غریب مصداق ذکر کر کے ثابت کرتا ہے کہ یہ امریکہ اور فرانس ہیں، اور جن لوگوں سے بات کرتا ہے ان کی اکثریت اس کو مان لیتی ہے، اس لیے کہ وہ سادہ لو ہوتی ہے اور اس کی باتوں سے متاثر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ بہت فکر مند ہو جاتا ہے، اچھا دجال بھی آ گیا، بڑے فکر کی بات ہے۔ پھر بہت خاموشی کے ساتھ اس سے کہا جاتا ہے کہ مہدی اور مسیح بھی آ گئے ہیں، جو کہ یہ حضرت شکیل بن حنیف کے بارے میں، اور وہ بیعت کرنے کے لیے تیار، پورا اس کا ایک نظام ہے، مختصر وقت ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ ہے اس فتنے کا بہت مختصر سا تعارف اور اس بہت مختصر سا طریقہ واردات۔ اس سے بچنے کی اور بچانے کی میرے بھائیوں صرف ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش کے نوجوانوں اور ساتھیوں کو پہلے سے آگاہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی اس زمانے میں تم سے کہتا ہے دجال آ گیا ہے اور مہدی اور مسیح آ گئے ہیں، سمجھ لو کہ گمراہ ہے، اور اس کے بارے میں فوراً اپنے گرد و پیش کے علماء کو اطلاع کرو۔ یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی، سارے مساجد کے ائمہ کی، اور ہر اس شخص کی جو کہ دین کی فکر رکھتا ہو کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اس پیغام کو پہنچائے تاکہ لوگ پہلے سے آگاہ ہو جائیں۔ تجربہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہلے سے محنت کر لی جاتی ہے وہاں تو لوگ گمراہ نہیں ہوتے، اور جہاں فتنہ ظاہر ہونے کے بعد محنت کی جاتی ہے وہاں جتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں ان میں سے شاذ و نادر ہی واپس آ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اور آپ کی سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد